تو یہ کہتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے، پڑھنے کے باوجود مجھے معلم کی ضرورت ہے کہ جو مجھے تدریس کے پورے مرحلے سے گزارے۔ تو کیا ہے قرآن صامت اور کیا ہے قرآن ناطق؟ سبحان اللہ، بہت بہترین اور بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ اصل میں جس طرح عرض کر چکے ہیں ہم کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے، اور یہ صبح قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ بے شک، یعنی نصاب انسانیت کی کامل اور مکمل کتاب ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی بے شک، ہر انسان کی، ہر دور و دہر کے اور ہر زمان و مکان کے ہر انسان کی مہد سے لحد تک کی تمام علمی و فکری و تربیتی ضرورتوں کو قرآن مجید پورا کرتا ہے، کیونکہ خود قرآن مجید کہتے ہیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات کا ایسا کوئی خشک و تر نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ واہ واہ۔ ویسے بھی جب قرآن اسٹڈی کرنے والوں اور قرآن پر ریسرچ کرنے والوں نے اور قرآن مجید کے علوم میں غوطہ زنی کرنے والوں نے جب غور و خوض کیا اور قرآن کی گہرائی و گہرائی میں جب وہ گئے، تو انجینئرز نے پڑھا تو ان کا یہ تو انجینئرنگ کی کتاب ہے، ڈاکٹروں نے پڑھا تو ان کا طب کی کتاب ہے، سائنسدانوں نے پڑھا تو اس میں تو ساری سائنس ہے۔ اتنی وسعت ہے مطالب میں اور معانی و مفاہیم میں۔ جو جس علم و فن کا، جس سبجیکٹ کا ماہر تھا، اس نے قرآن مجید کو اپنے رخ سے دیکھا، اس کی ضرورت پوری ہوتی چلی گئی، اور اس نے سمجھا کہ شاید قرآن مجید اسی چیز کی کتاب ہے، جبکہ قرآن مجید تو تمام علوم کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر تمام تر علوم اور معارف اور حقائق موجود ہیں جو انسانی معاشروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یعنی کل انسانی معاشروں کی علمی و فکری و تربیتی ضرورتوں کو قرآن مجید پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھ لے اور اس کا علم حاصل کر لے تو اسے پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تمام علمی و عقلی و فکری و تربیتی ضرورتیں یہیں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات کا ایسا کوئی خشک و تر نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، آسمان کے تمام علوم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ملائکہ کے، انبیاء کے، جن و انس کے، جمادات کے، نباتات کے، حیوانات کے، موجودات کے، مخلوقات کے، ارض و سما کے، ہوا و فضا کے، دشت و صحرا کے، اور کل کی کل کائنات کے، کل عالم افلاک کے، کل آفاق کے، کل کائنات کے تمام تر علوم و معارف و حقائق اس قرآن مجید کے سینے کے اندر موجود ہیں۔ تو اب عقلی طور پر لازم و ضروری ہو گیا کہ کوئی ہستی ہر زمانے میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو قرآن مجید کے تمام تر علوم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتی ہو، اور کسی بھی زمانے کا کوئی انسان اگر چاہے کہ قرآن مجید نے جب یہ کہا ہے کہ ہر چیز قرآن کے سینے میں موجود ہے، تو میرا یہ سوال ہے، میری یہ ضرورت ہے، یہ قرآن ہی سے میری پوری کیجئے، تو ایک قرآن کا عالم، ایک قرآن کا معلم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو۔ بلا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پیغمبر اکرم پر یہ قرآن نازل ہوا تو رسول اعظم کے سینے میں وہ تمام علوم موجود ہیں، اور قرآن مجید کے معلم اول خود نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اور یہ بات اظہر و اشر ہے اور واضح اور روشن ہے کہ پیغمبر گرامی قدر پوری کائنات میں اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر افضل ترین ذات ہیں، یعنی پہلے نمبر پر اللہ، اس کے بعد رسول اعظم، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سلطان انبیاء ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، عقل اول، خلق اول، نور اول، علم اول، وجود اول، وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، باعث تخلیق ارض و سما ہیں، مصداق الاولیاء لما خلقت الافلاق ہیں، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ خالق زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ چاند کو چاندنی دیتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، ہوا چلائی تو ان کے لیے، یہ ہوا، فضا، دشت، صحرا، بہتے ہوئے دریا، موجودات، مخلوقات اور کل کی کل کائنات، یہ افلاق پہ ستاروں کی سجاوٹ سب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعل پاک کا صدقہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کے معلم اول اور معلم کامل خود رسول اعظم ہے، لیکن عقلی طور پر نبی مکرم کے بعد بھی ایک ہستی کی ضرورت ہے، ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے مفتی، مفسر، قرآن کے عالم گزر گئے، لیکن ایسا کوئی عالم بھی کسی زمانے میں نہیں ہم دیکھتے کہ جو قرآن مجید جو یہ کہہ سکے کہ میں قرآن مجید کے تمام علوم کو جس طرح قرآن کا دعویٰ ہے اس طرح میں جانتا ہوں، یا میں ہر سوال کا جواب قرآن سے پورا کر سکتا ہوں۔ تو ضروری تو ہوا نا کہ کوئی ہونا چاہیے۔ اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی اور ایسا ہے، پیغمبر گرامی کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے کہ جس کے پاس اس کتاب کا مکمل علم ہو؟ تو سورہ مبارکہ رعد میں آواز دی، سورہ رعد کی آخری آیت، کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو ان سے کہہ دے کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، من عندہ علم الکتاب۔ یہ دوسرا وہ ہے کون؟ ایک تو اللہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے،
اور دوسرا وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب وہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ جب پیغمبر گرامی سے ہم پوچھتے ہیں تو رسول اکرم واضح طور پر فرماتے ہیں کہ من عندہ علم الکتاب کا مصداق علی ابن ابی طالب ہیں، اور ہمارے عقیدہ کے مطابق پیغمبر اکرم کے بعد امیر المؤمنین امام المتقین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور بالترتیب 12ویں امام تک، مولا امام مہدی علیہ السلام تک، ہر زمانے میں معصوم امام من عندہ علم الکتاب کا مصداق ہے، کہ جو قرآن مجید کے تمام علوم کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اور یہی قرآن ناطق ہیں۔ فرق کیا ہے قرآن صامت اور قرآن ناطق کا؟ قرآن صامت میں وہ سب کچھ ہے کہ جو اللہ نے لکھ کر بھیجا ہے، جو مکتوبی صورت میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب قرآن صامت میں ہے، اور جو کلام کی صورت میں پروردگار عالم جاری کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم نے کچھ ہستیوں کو بھیجا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی زبان پر وہی جاری ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ قرآن مجید الفاظ و عبارت کے ذریعے سے ہدایت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور یہ بول کر انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کی بات کو اور مزید آگے بڑھاتے